اصل جو ہے سائیکل کو شروع کرنا یعنی چلانا ابتدا والا حصہ اور روکنا بریک لگانا، یہ دو کام مشکل ہوتے ہیں، درمیان میں آدمی چلتا رہتا ہے. تو شروع کرا دیا ہے، اب بریک جہاں لگے گی تک لگے گی، کہاں لگتی ہے یہ آپ کو. تیسرا موضوع جو اہم ہے وہ ہے رویت ہلال. یہ جو رویت ہلال کا موضوع ہے نا، اس میں سورج جو ہے اوقات صلات جتنے بھی تھے ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. سورج شروع ہوا، سورج غروب ہوا، سورج جس نار پہ پہنچا، سورج کہاں پہنچا، اس کے اعتبار سے ہے. سورج ایک چیز ہے اور وہ اس کی جو حرکت ہے، چال ہے، وہ شریفانہ چال ہے. وہ آج جس سڑک پہ جا رہے ہیں نا ایسے، تو وہ کل کو تھوڑا سا ادھر جا کے بالکل آہستہ سے معمولی سے ادھر ہو کے پھر ادھر جائے گا. پرسوں اور تھوڑا سا ادھر جا کے ایسے جائے گا، معمولی کا حرکت کرتا 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 ادھر آئے گا 23.5 درجے تک، پھر آہستہ آہستہ حرکت کرتا 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 پیچھے چلا جائے گا 23.5 درجے تک. اس کا یہ معمول ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج جس سڑک پہ جا رہا ہے اگلے سال اس دن اسی سڑک پہ ہوگا، اس کا راستہ متعین ہے. آج مثلا وہ -19.54 ہے اس کا میل، تو اگلے سال اس دن وہ اتنا ہی ہوگا -19.5. معمولی سا فرق ہوگا لیکن وہ فرق ہم اعتبار نہیں کرتے. اس وجہ سے اس کی حرکت ہم زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے متعلق حساب کتاب لگانا یہ آسان ہوتا ہے. ہم اس سے کیلکولیٹر سے لگا سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. لیکن جو چاند ہے یہ کچھ ٹیڑھا ہے تو چاند لیکن ہے ٹیڑھا، اس وجہ سے کہ اس کی ایک تو اپنی حرکت ہے اور دوسری یہ زمین کے تابع ہو کے ابھی حرکت کرتا ہے. ایک اپنی ذاتی حرکت کرتا ہے کہ زمین یہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے. اصل جو سسٹم چل رہا ہے آسمان میں وہ یہ چل رہا ہے کہ سورج یہاں پر ہے اور زمین اس کے گرد ایسے سال میں ایک چکر لگائے گی، ایسے چکر لگائے گی پورا. اور چاند جو ہے یہ اس زمین کے گرد ایسے چکر لگا رہا ہے، پورے ارض کے گرد ایسے چکر لگا رہا ہے. یہ پورے ارض کے گرد چکر لگا رہا ہے لیکن پورا ارض خود چکر لگا رہا ہے. تو یہ اگر یہ جگہ تھا چکر ایسے چاند اور زمین جا رہی ہے ایسے، تو جس وقت زمین ایسے یہ چاند ایسے جا رہا ہوتا ہے، زمین ایسے جا رہی ہوتی ہے، یہ ایسے ایسے فاصلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر ایسے آ کے پھر چاند ادھر آ کے پھر ادھر سے جا کے اس کے ساتھ ساتھ ایسے آ کے پھر اس آگے سے ہو کے پھر ادھر سے گھوم کے آتا ہے. یعنی چاند کو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے ایسے چاروں طرف طواف کرنا پڑتا ہے جبکہ یہ خود چل بھی رہا ہے. اگر یہ ایک جگہ کھڑی ہو نا اور ادھر طواف کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک جگہ نہیں کھڑی ہے، یہ بھی نخرہ کر کے بھاگ رہی ہے اور وہ اس کے پیچھے بھی جا رہا ہے، ایسے کر رہے ہیں. اور یہ خود زمین ٹیڑھی ہے، یہ 23.5 درجے سے جھکی ہوئی ہے نا. اور چاند جو ہے نا وہ بھی ایسا نہیں کرتا شریفانہ طور پر اس کے بالکل برابر برابر ایسے گول چکر لگا ہے، ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ خود بھی ٹیڑھا ہے. اس کا جو مدار ہے، جو دائرۃ البروج ہے، اس سے 5 ڈگری نیچے 5 ڈگری اوپر، کبھی اس سے نیچے چلا جاتا ہے کبھی اس سے اوپر آ جاتا ہے. تو چاند کی حرکت یوں بن جاتی ہے ترچھی، ایسے ایسے یوں حرکت بنتی ہے. جب ایسے حرکت بنتی ہے تو اس کی وجہ سے اور زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورج ہم دیکھتے ہیں کہ آج جس جگہ سے طلوع ہوا تھا کل بھی تقریباً اسی جگہ سے طلوع ہوگا. معمولی سا فرق ہوگا جو ہمیں آنکھوں سے پتہ نہیں چلے گا. البتہ 1-1.5 مہینے کے بعد، مطلب ابھی چل رہا ہے نومبر، تو دسمبر، جنوری، فروری، مارچ میں وہ خط استوا پہ آ جائے گا. وہاں سے آپ واپس آ کے خط استوا پہ آ جائے گا. خط استوا پہ طلوع ہوگا، خط استوا پہ غروب ہوگا تقریباً 20-21 مارچ کو. اس کے بعد پھر اپریل، مئی، جون میں 23.5 درجے ادھر آ جائے گا
اور 23.5 درجے پہ خط سرطان پہ طلوع ہوگا، خط سرطان پہ غروب ہوگا، سورج یہ کرے گا. پھر واپس چلے گا جولائی اگست ستمبر میں پھر دوبارہ خط استوا پہ طلوع ہوگا، خط استوا پر غروب ہو رہا ہوگا. پھر دوبارہ چلا جائے گا ادھر اس طرف اکتوبر نومبر دسمبر میں خط جدی پہ چلا جائے گا، وہاں طلوع ہوگا وہاں غروب. یعنی اس کی حرکت یہ ہوگی، یعنی 3 مہینے کے بعد خاطر کا فائدہ محسوس ہوگا کہ آپ گرمی میں دیکھیں گے سورج وہ اس کونے سے طلوع ہو رہا ہے گرمی جون جولائی میں، اور سردی میں دیکھیں گے سورج وہ اس کونے سے طلوع ہو رہا ہے. یہ بالکل واضح فرق آپ کو محسوس ہوگا، لیکن روزانہ کا فرق پتہ نہیں چلے گا. جبکہ چاند جو ایسا ہے وہ اگر آج یہاں سے طلوع ہوا ہے نا تو کل یہاں سے طلوع ہوگا، پرسوں یہاں سے ہوگا، پرسوں یہاں سے ہوگا، اور پھر ادھر چلا جائے گا، پھر ادھر چلا جائے گا، پھر ادھر چلا جائے گا، ایسے جب کہ چھلانگیں مار کے آتا ہے. بلکہ صبح اگر وہاں سے طلوع ہوا ہے تو شام کو اس کو وہاں غروب ہونا چاہیے، لیکن وہاں نہیں ہوگا، شام کو ادھر غروب ہوگا. یعنی شام تک بھی اس کا میل کافی فرق کر جائے گا. سورج کے شام تک کوئی میل میں فرق نہیں آتا، بہت معمولی سا فرق آئے گا. تو سورج یہ کرتا ہے کہ 23.5 درجے ادھر 23.5 درجے ادھر، یہ وہ کل کتنے 47 درجے 47 درجے ہوتا ہے. یعنی وہاں سے شروع ہوا 23.5 آیا، پھر 23.5 آیا، پھر 23.5 گیا، پھر 23.5 گیا، تو 47 کتنا ہو گیا 94. اتنے درجے وہ پورے سال میں طے کرتا ہے. 94 درجے وہ پورے سال میں طے کرتا ہے. لیکن چاند شریف جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ تقریباً 30 درجے جنوب تک، 30 درجے ادھر شمال تک. یہ 23.5 آتا ہے نا، تو چاند تقریباً 30 درجے جنوب میں اور تقریباً 30 درجے شمال میں. یہ مثلا مہینے کی پہلی تاریخ کو اگر وہ جنوب میں 30 درجے سے طلوع ہوا ہے تو دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی 15ویں تاریخ کو یہاں سے طلوع ہوگا 30 درجے ادھر. پھر 16ویں 17ویں 18ویں اور 29ویں 30ویں تاریخ کو پھر وہاں سے طلوع ہو جائے. چاند نے جو فاصلہ 23 درجے والا وہ ایک سال میں طے کیا تھا، یہ 30 والا یہ ایک مہینے کے اندر طے کرتا ہے. چاند 30 درجے والا فاصلہ وہ ایک مہینے میں طے کرتا ہے. اس سے اس کی اسپیڈ کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی حرکت دائیں بائیں کی طرف زیادہ ہے، تو اس کی حرکت ادھر ادھر بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے اس کو عام حساب کتاب کر کے پکڑ لینا یا عام حساب کر کے اس کا طلوع غروب معلوم کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے چاند کے متعلق حساب کتاب ہاتھ سے کبھی نہیں کرتے، بلکہ اس کے حساب کتاب کے لیے یا تو بڑے کیلکولیٹر استعمال ہوتے ہیں یا پھر اس کے حساب کتاب کے لیے کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے. تو کمپیوٹرائز حساب جو ہوتا ہے وہ صحیح کام کرتا ہے. اگر آپ نے ہاتھ سے حساب کرنا شروع کیا تو جتنی دیر میں حساب کر کے آپ آخر تک پہنچیں گے اتنے دن میں چاند جو ہے نا اس سے بھی آگے پہنچ چکا ہوگا. جیسے ہم نے یہ وقت نکال لیا کہ سورج آج اتنے بجے طلوع ہوگا، اتنے بجے غروب ہوگا، یہ تو ہم نے 5 منٹ میں نکال لیا، پتہ چل گیا. لیکن اگر ہم چاند کے آج کا طلوع اور غروب نکالنا چاہیں تو صبح سے اگر بیٹھیں گے شام تک جا کے اس کا ایک طلوع نکلے گا اور اتنے میں وہ طلوع ہو کے غروب بھی ہونے ہو جائے گا. کیونکہ اس کا طلوع غروب بہت مشکل ہے اس کا معلوم کرنا ہاتھ سے. البتہ کمپیوٹر کے اندر کیونکہ کلیات پہلے سے ڈلے ہوتے ہیں، بس وقت اس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. اس لیے چاند کا حساب کتاب کوئی بھی آج کل ان سے نہیں کرتا، ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ کمپیوٹر کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے یا بڑا کیلکولیٹر ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں. اس لیے یہ تو درد سر ختم ہو گیا کہ ہم نے ہاتھ سے کچھ کرنا ہو. البتہ جو حساب کتاب اس کا کیا ہوا ہے لوگوں نے، اس حساب کتاب سے ہم لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہے کہ استفادہ کیسے ہو جائے. اس سے چاند کو اثر نو طلوع غروب معلوم کرنا، اس کا ارتفاع معلوم کرنا، یہ ایسے سمجھیں کہ جیسے ہم لوگ سائیکل بنانا شروع کر دیں. اصل تو چلانی تھی نا، تو چلانے کی بجائے ہم لوگ سائیکل بنانا شروع کر دیں اور بناتے رہیں. پہلے پہیہ بنائیں، پھر تارے بنائیں، پھر پہیہ بنائیں، پھر اس کے ساری چیزیں بناتے رہیں، پھر اس کو چلانے کا جتنا عرصہ اس میں لگے گا اتنا عرصہ ہی ہمیں چاند کو سمجھنے میں لگے گا. تو لہٰذا ہم نے پہیہ بنانا نہیں ہے،
سائیکل بنانی نہیں ہے، بلکہ سائیکل بنی بنائی کہیں سے لے لیتے ہیں، لینے کے بعد اس کے اوپر چڑھ کے نا سورج چلانا سیکھنا ہے، بس اس کو چلانا ہمیں آ جائے بس یہ کافی ہو جائے گا۔ اس کے چلانے کے لیے کچھ اصطلاحات ہیں جو چاند کے لیے استعمال ہوتی ہیں، بعض کو آپ ذرا پڑھ چکے ہیں، مثلا یہی عظمت السمت یا عظمت جو ہے نا یہ بھی استعمال ہوتی ہے، اس میں یہ چاند کی بھی عظمت ہوتی ہے، سورج کی بھی عظمت ہوتی ہے۔ جیسے سورج کا شمال سے زاویہ افق پر، شمال سے بطرف مشرق افق پر زاویہ، یہ عظمت کہلاتا ہے، تو چاند کے لیے یہی عظمت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا چاند کا ارتفاع، الٹیٹیوڈ، جیسے سورج کے بارے میں ہم کہتے ہیں اتنا درجہ بلند ہے، اس طرح چاند کے بارے میں بھی یہ اتنے درجے بلند ہے، اس کا بھی ارتفاع ہوتا ہے اسی طرح کا۔ ایک چیز ہوتی ہے چاند کے متعلق، اس کو کہا جاتا ہے چاند کی برتھ آف مون، چاند کی پیدائش۔ چاند کی پیدائش یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ چاند زمین کے لیے چکر لگا رہا ہے، سورج ایک طرف ہے وہی دور ہے، زمین یہاں ہے، چاند اگر یہاں ہے تو سورج کے بہت دور ہے، تو سورج اس طرف کہیں ہے تو چاند اس کے گرد ایسے چکر لگا رہا ہے زمین کے گرد، ایک مہینے میں ایک چکر پورا کرے گا۔ یہ جب چکر لگاتا ہے، چکر لگاتے لگاتے ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ یہ چاند یہاں پہنچ جاتا ہے کہ جس طرف سورج ہے، جو سورج مثلا یہ کیمرہ سورج ہے، تو یہ سورج ہے اور یہ درمیان میں ادھر چاند ہے اور یہ ادھر زمین ہے، تینوں ایک لائن میں، یعنی چاند درمیان میں جاتا ہے۔ جب چاند درمیان میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ برتھ آف مون کا لمحہ ہے، یہ چاند کی پیدائش کا وقت ہے، بالکل دروازے پہ آ گیا، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے دروازے پہ بالکل آتا ہے، پھر باہر نکلنے کی چکر میں، تو یہ بالکل دروازے پہ آیا ہوا ہے، اب باہر نکلنا ہے، ادھر سے جیسے ہی تھوڑا سا سرکے کا سمجھے اس کی پیدائش ہوگی، یہ لمحہ پیدائش، جس وقت بالکل سامنے ایک خط پہ آتے ہیں تو یہ پیدائش کا لمحہ ہے، اسی کو نیو مون بھی کہہ دیتے ہیں، برتھ آف مون بھی کہہ دیتے ہیں۔ پھر جیسے ہی آگے باہر نکلے گا اس کی عمر شروع ہو جائے گی، کتنی دیر ہو گئی ہے اس لمحے کو گزرے ہوئے، یہ 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4، یہ پھر آگے جاتا جائے گا، ایسے 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، یہ ادھر پہنچے گا 7 دن ہو جائیں گے، 8 دن، 9 دن، 10 دن، 11 دن، 12 دن، یہ ادھر پہنچے گا 14 دن تقریباً ہو جائے گا، پھر 15، 16، 17، 18، ایک ادھر پہنچے گا 21 دن ہو جائیں گے، پھر یہ جاتے جاتے 29 یا 30ویں دن پھر واپس ادھر پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک برتھ سے لے کر دوسری برتھ تک یہ پورا وقت ہوتا ہے، تقریباً اس کو 29.5 دن لگتے ہیں، ایک مرتبہ پیدا ہونے سے لے کر پھر دوبارہ واپس پیدا ہونے تک اس کو 29.5 دن لگتے ہیں چاند کو، سمجھ میں آیا؟ تو جو پیدائش ہے وہ اسی کا نام ہے، بس برتھ آف مون وہ کہا جاتا ہے کہ چاند پیدا ہو گیا، یعنی چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ گیا، بالکل جب درمیان میں آ گیا یہ پیدا ہونے کا نام، اس کے بعد پھر اس کی عمر شروع ہو جائے گی۔ عمر کا مطلب یہ ہوگا کہ چاند کو پیدا ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے، وہ اس لمحے کو ایک تو انگریزی والے کہتے ہیں برتھ آف مون، دوسرا عربی والوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے حالت اجتماع، حالت اجتماع رکھا ہوا ہے، اجتماع اصل میں اجتماع شمس و قمر ہے، دونوں ایک طرف جمع ہو جاتے ہیں، شمس و قمر ایک طرف جمع ہو گئے، اس لیے اجتماع شمس و قمر کہتے ہیں۔ انگریزی والے کنجنکشن کہتے ہیں، کنجنکشن آف مون، برتھ آف مون، نیو مون، کنجنکشن اور اجتماع شمس و قمر، یہ سارے نام ہیں۔ پھر جب یہاں سے یہ چلتا چلتا بالکل یہاں پہنچ جاتا ہے چاند کہ زمین درمیان میں ایک طرف سورج دوسری طرف چاند، بالکل جب یہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کو نام دیتے ہیں حالت استقبال،
ये WTO होता है शायद, OWTO SI, ये पोजीशन। इस्तिकबाल, हालत इस्तिकबाल यहाँ पर जिस वक्त यहाँ से चलता 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 6-7 दिन के बाद यहाँ पहुँच जाता है, 7वें दिन तकरीबन यहाँ जब पहुँचता है तो इस हालत को कहते हैं हालत तरबीय। तरबीय रुबा हो जाता है। इसको तरबीय अव्वल कहते हैं। यहाँ जो होती है हालत तरबीय रुबा अव्वल बनता है इसका। फिर इधर से घूमते घूमते यहाँ आ गया, ये बदरी हालत होगी, हालत इस्तिकबाल या हालत बदर जो भी है। उसके बाद घूमते घूमते जब यहाँ आ जाता है तो इधर पहुँचने के बाद फिर दोबारा रुबा हो जाता है इसका, तो इसको कहते हैं तरबीय सानी। तरबीय सानी ये दूसरी तरबीय होती है, दूसरी मरतबा रुबा बन गया। तो हालत इज्तिमा हो गया, ये वाला, ये इस्तिकबाल हो गया, ये 14 दिन के फासले से। ये तरबी अव्वल तरबी सानी, ये भी 14 दिन के फासले से, क्योंकि इधर तरबी अव्वल होती है, इधर तरबी सानी होती है। फिर जब यहाँ से जब चांद जैसे हरकत करता है, थोड़ी सी इधर को हरकत करता है, जिस वक्त यहाँ होता है उस वक्त इस चांद के ऊपर सूरज क्योंकि उस तरफ है, तो इस चांद के इस जानिब वाले चेहरे पर, इस जानिब वाले हिस्से के ऊपर रोशनी पड़ रही होती चांद की। इस जानिब वाले हिस्से पे रोशनी नहीं पड़ रही। जब रोशनी यहाँ पड़ रही है तो हिस्सा रोशन ये वाला होगा, ये वाला मुज़लम है, तो नज़र आने के काबिल ये वाला हिस्सा होगा, और ये यहाँ उस तरफ है। तो लिहाजा हम जहाँ ज़मीन पे मौजूद होते हैं, चांद यहाँ पर है, उसका वो रोशन हिस्सा उधर है, तो हम चांद के सामने से ऐसे गुजरते हैं, इधर से ऐसे चांद के सामने से गुजरते हैं 24 घंटे में एक मरतबा, लेकिन चांद हमें नज़र नहीं आता, इसलिए कि उसका अंधेरा हिस्सा हमारी तरफ। तो अगर उसका रोशन हिस्सा हमारी तरफ होता तो नज़र आता, लेकिन अंधेरा हिस्सा नज़र नहीं आता। अलबत्ता जब चांद होता है यहाँ पर, इधर चांद होता है, तो इधर जब चांद होता है तो इसका रोशन हिस्सा उधर को है, क्योंकि सूरज उधर से रोशनी डाल रहा है ना, और रोशन हिस्सा ज़मीन वालों की तरफ है। लिहाजा हम लोग जब यहाँ से ऐसे गुजरते हैं तो हमें ये चांद नज़र आता है, और पूरा नज़र आता है बदर की शक्ल में। ये समझ में आ रही बात? इधर जब होते हैं तो हालत बदरी होती है और चांद हमें पूरा बड़ा नज़र आता है। इधर जब होते हैं तो बिल्कुल चांद नज़र नहीं आता है, इसको हालत मुहाक भी कहते हैं। बिल्कुल मुहाक वाली हालत होती है, हमें चांद बिल्कुल सिरे से नज़र नहीं आता। यहाँ से जैसे थोड़ा सा इधर खिसकता है ना चांद, खास दर्जे के एतबार से, जब इधर खिसकता है तो इस चांद का वो एक उठाए, लेकिन इधर आ गया दरमियान में, लेकिन यहाँ है दरमियान में, तो इधर इसका ये वाला हिस्सा रोशन है, इधर हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। जैसे ये थोड़ा सा खिसक कर इधर जाएगा, इधर, तो इसका रोशन हिस्सा ये वाला है, ये इतना आधा हिस्सा रोशन होता है, इधर रोशन होता है। तो हम ज़मीन वाले जब यहाँ से देखते हैं ना तो हमें ये वाली साइड रोशन नज़र आती है, हल्की सी, ये पतली सी रोशन साइड नज़र आती है, और ये रोशन साइड जब हमें नज़र आती है हम कहते हैं कि ये चांद हिलाली शक्ल में आ गया, जैसे हिलाल वाली होता। हालांकि वो सारा ये वाला सारी साइड रोशन होती है, लेकिन हमारी तरफ नहीं होती, इस वजह से नज़र नहीं आ रही होती। ये थोड़ी सी काश ये हमारी तरफ होती है, इस वजह से ये हमें नज़र आ रही होती है। फिर कुछ दिनों के बाद ये आस्ते आस्ते ऐसे आता है तो ये काश बड़ी होती जाती है, बड़ी होती है। जब जिस वक्त ये कैफियत होती है उस वक्त ऐसा होता है कि क्योंकि इसका रोशन हिस्सा ये है, सारा इतना हिस्सा रोशन है, इनमें से हमारी तरफ ये हिस्सा है चांद का, आधा है अंधेरा, आधा है रोशन। तो लिहाजा हमें ये जो रोशन हिस्सा है ना ये नज़र आता है, ये चौथाई शक्ल में, यानी आधा चांद जिसको हम कहते हैं, आधा चांद हमें नज़र आ रहा होता है। और ये वाला नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ना आ रहा कि ये अंधेरा है तो हमारी तरफ इसका रुख, लेकिन अंधेरा है, इस वजह से नज़र नहीं आता है।
تو لہٰذا یہ تربی بن جاتی ہے اس کی. اور پھر یہ چلتے چلتے جس وقت یہاں یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ اب یہ اس کا سارا حصہ روشن ہماری طرف ہے. تو لہٰذا ہم جب یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ سارا کا سارا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے مکمل. اس کے بعد جس وقت یہ یہاں چلا جاتا ہے چاند, یہ زمین ہے, یہ پرانی زمین, چاند نیا ہے. یہ جب چاند یہاں آ گیا ہے تو اب اس کا روشن جو حصہ ہے وہ یہی ہے. حصہ تو وہی روشن ہے جو سورج کی طرف ہے, لیکن جب اس طرف تھا تو یہ والا روح ہمیں نظر آ رہا تھا. اب اس طرف ہے, ہماری طرف یہ والا حصہ ہے اس کا اتنا, اور اس میں سے یہ روشن ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ روشن نہیں ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ روشن حصہ مزید کم ہو جائے گا, کم ہوگا کم ہوگا کم ہوگا, حتیٰ کہ عاد کالعرجون القدیم, بالکل پتلے ہو جائے گا, یہاں پہنچے گا دوبارہ محاق ہو جائے گا, اب کچھ نظر نہیں آئے گا. پھر جب ادھر آئے گا پھر ادھر سے کاش نظر آنا شروع ہو جائے. تو 1 مہینے میں اس کے یہ پورا چکر کرے گا, اور اس چکر کے اندر اس کی شکلیں بھی مختلف بدلیں گی. یہاں ہوگا تو اس کی یہ کاش نظر آئے گی, پھر کاش موٹی ہوتی 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 7 دن کے بعد روبو بن جائے گا, پھر وہ آہستہ آہستہ یہ پورا کمر بن جائے گا, بدر بن جائے گا, بدر کے بعد پھر آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا, ہوتے ہوتے یہاں تربی ہو جائے گی, تربی کے بعد پھر دوبارہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہلال, اس کو ہلال متناقص کہتے ہیں, کم ہوتا ہے, ہوتے 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 بالکل یہاں جا کے محاق ہو جائے گا, کچھ نظر نہیں آئے گا. جب 27 تاریخ ہو جاتی ہے, 27ویں تاریخ, 27 دن کی صبح کو اگر آپ دیکھیں گے, 26 کی صبح کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو چاند یہاں مشرق کی طرف تھوڑا اونچا نظر آئے گا صبح کو, ایسے ہلالی شکل میں. 27 کو دیکھیں گے یا تو نظر ہی نہیں آئے گا, یا نظر آئے گا بہت ہلکا سا باریک سا نیچے کر کے نظر آئے گا. 28 کو دیکھیں گے نظر نہیں آئے گا, صبح بھی نظر نہیں آئے گا, شام بھی نظر نہیں آئے گا. 29 کو دیکھیں گے تو صبح تو بہرحال نظر نہیں آئے گا, تو شام کو کبھی نظر آئے گا کبھی